تو آج ہم رابرٹ کیوساکی کی ایک بہت مشہور کتاب رچ ڈیڈز انکریز یور فائنینشیل آئی کیو اس کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ جی کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ بڑا دلچسپ لگا مجھے کہ پیسے کے مسائل کا حل صرف زیادہ پیسہ کمانے میں نہیں ہے یا محنت میں یا اچھی نوکری میں، بالکل، بلکہ اصل حل مالی ذہانت یعنی فائنینشیل انٹیلیجنس کو بڑھانے میں ہے۔ جی ہاں، اور یہ جو مالی ذہانت ہے نا، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ ایک سمجھے ایک مجموعی صلاحیت ہے مالی مسائل کو سمجھنے کی، ان کو حل کرنے کی۔ اچھا، تو آج ہم اسی کتاب کے کچھ حصوں کو دیکھیں گے کہ یہ ذہانت ہے کیا، اس کے اہم حصے کون سے ہیں اور اسے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، خاص طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ مصنف کے مطابق 1971 کے بعد سے پیسے کے اصول کیسے بدلے ہیں۔ اور یہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ آج بھی انہی پرانے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں، جیسے وہ کہتے تھے نا، خوب محنت کرو، پیسہ بچاؤ، قرضوں سے بچو۔ جی جی، لیکن کیا یہ اصول آج بھی کیا اتنے ہی کارآمد ہیں؟ کتاب تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ کتاب تو کہہ رہی ہے کہ شاید نہیں۔ بالکل، اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں ہمیں، جیسے کچھ مشہور لوگ ایتھلیٹس ہوتے ہیں یا کبھی کوئی لاٹری جیت دیتا ہے، ہاں، اچانک بہت پیسہ آ جاتا ہے ان کے پاس، لیکن وہ مالی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی نا، تو کچھ ہی عرصے میں وہ واپس وہیں آ جاتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر حالت میں۔ یعنی پیسہ ہونا کافی نہیں ہے۔ بالکل، پیسہ آنا ایک بات ہے، اسے سنبھالنا، اسے بڑھانا، اس کے لیے مالی ذہانت چاہیے۔ تو پھر یہ مالی ذہانت یا فائنینشیل آئی کیو یہ ہے کیا چیز آخر؟ مطلب آسان لفظوں میں کیسے سمجھیں اسے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ وہ ذہنی صلاحیت ہے جو آپ کو، ہم سب کو، مالی مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ اسکول کی تعلیم سے یا کسی پیشے میں مہارت حاصل کرنے سے، یہ اس سے مختلف چیز ہے۔ کتاب میں مصنف اپنے والد کی مثال دیتے ہیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، سرکاری عہدے پر تھے، جی، لیکن مالی طور پر ہمیشہ پریشان ہی رہے۔ یعنی اچھی نوکری، اچھی تعلیم، اس کے باوجود مالی مشکلات۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کم آمدنی کا مسئلہ ہے یا قرض کا بوجھ ہے یا گھر نہیں خرید پانا یا ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے کافی نہ ہونا، ان سب کا تعلق صرف پیسے کی کمی سے نہیں بلکہ مالی سمجھ بوجھ کی کمی سے بھی ہے۔ جی، اور کتاب کے مطابق نا، اس سمجھ بوجھ کی ضرورت اب پہلے سے کہیں زیادہ ہے، خاص طور پر 1971 کے بعد۔ 1971 میں کیا ہوا تھا؟ وہ جب امریکی ڈالر کا تعلق سونے سے ختم کر دیا گیا تھا، وہ ایک فیاٹ کرنسی بن گیا، اور پھر 1974 میں امریکہ میں ایرسا قانون آیا، جس کے بعد کمپنیوں نے آہستہ آہستہ گارنٹی شدہ پینشن دینا بند کر دیا۔ اچھا، تو مصنف کہتے ہیں کہ ان دو واقعات نے پیسے کے کھیل کو، اس کے اصولوں کو بالکل بدل دیا۔ تو پھر جو پرانے اصول تھے جیسے پیسہ بچاؤ، وہ کیوں کمزور پڑ گئے؟ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، جب حکومت جب چاہے زیادہ نوٹ چھاپ سکتی ہے، جیسا کہ 1978 کے بعد ممکن ہوا، جی، تو آپ کے بچائے ہوئے پیسوں کی جو قدر ہے، قوت خرید، وہ وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، مہنگائی جسے ہم کہتے ہیں۔ انفلیشن۔ صحیح۔ اسی طرح جب کمپنیوں نے پینشن دینا بند کر دیا تو ریٹائرمنٹ کی ساری مالی ذمہ داری وہ فرد پر آ گئی۔ کتاب میں ایک امریکی سروے کا حوالہ بھی ہے کہ لوگوں کا سب سے بڑا ڈر آج کل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ میں پیسے ختم نہ ہو جائیں۔ یہ تو واقعی بڑا خوف ہے، اور اس کی جڑ آپ کہہ رہے ہیں کہ مالی تعلیم کی کمی میں ہے؟ مصنف کا تو یہی ماننا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تعلیمی نظام ہمیں نوکری کے لیے تو تیار کرتا ہے لیکن مالی طور پر نہیں کرتا۔ اسی لیے وہ 5 خاص قسم کی مالی ذہانتوں یعنی فائنینشیل آئی کیوز پر زور دیتے ہیں کہ ان کو سمجھنا اور ان کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ 5 ذہانتیں ہیں، چلیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی آپ نے کہا زیادہ پیسہ کمانا، میکنگ مور منی۔ جی، تو کیا اس کا مطلب بس یہ ہے کہ زیادہ تنخواہ والی نوکری ڈھونڈو؟ نہیں، کتاب کے مطابق ایسا نہیں۔ زیادہ پیسہ کمانے کا اصل مطلب ہے زیادہ بڑے مسائل حل کرنا۔ مسائل حل کرنا؟ اچھا، جی، مصنف اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک اچھی بھلی نوکری چھوڑی اور کم تنخواہ پر زیروکس کمپنی میں سیلز کی نوکری کر لی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ بیچنے کا ہنر سیکھ سکیں، سیلنگ، جو ان کے خیال میں ایک کاروباری بننے کے لیے لازمی تھا۔
اوہو، یعنی سیکھنے کو پیسے پر ترجیح دی۔ جی، اور سیلز میں تو اس میں تو ناکامی کا ڈر، لوگ منع کر دیتے ہیں، وہ خوف بھی ہوتا ہوگا۔ بالکل، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ کافی شرمیلے تھے اور انہیں یہ مسترد ہونے کا خوف، ریجیکشن کا، اس پر قابو پانا پڑا۔ یہ ایک طرح سے تاخیر سے تسکین یعنی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی بھی مثال ہے کہ آج کم فائدہ لے لو تاکہ کل بڑا فائدہ ملے۔ انہوں نے بعد میں اپنا وہ پرس بنانے کا کاروبار شروع کیا جو شروع میں ناکام بھی ہوا، اچھا، لیکن وہ لگے رہے اور اس ناکامی سے سیکھا۔ کتاب میں سرمایہ داری کیپٹلزم کو بھی اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ یہ مسائل حل کر کے ویلیو پیدا کرنے کا نظام ہے۔ جی، مصنف کا یونینز پر کچھ تنقیدی نقطہ نظر بھی ہیں جو ظاہر ہے ان کی اپنی رائے ہے، لیکن بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اگر آپ زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑے پیمانے پر مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ سیل سے ہو، اپنا کاروبار بنا کر ہو یا کسی اور طریقے سے۔ سمجھ گئی۔ اب آتے ہیں دوسری مالی ذہانت پر، اپنے پیسے کی حفاظت کرنا، پروٹیکٹنگ یور منی۔ یہ کن سے حفاظت؟ کوئی شکاری ہیں؟ جی، شکاری ہیں، لیکن یہ صرف چور ڈاکو نہیں ہیں۔ کتاب کے مطابق سب سے بڑا شکاری تو ٹیکس ہے، حکومت۔ اوہ، اچھا۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی ہے، بینکرز ہیں جو فیسیں اور سود لیتے ہیں، بروکرز ہیں کمیشن لیتے ہیں، بعض اوقات وکلا بھی، اور یہاں تک کہ کچھ رشتے بھی مالی شکاری ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب کچھ طریقے بتاتی ہے۔ ایک بہت اہم طریقہ ہے قانونی ڈھانچہ بنانا، لیگل اینٹیٹیز جیسے کارپوریشنز یا LLCs۔ ان کا کیا فائدہ؟ بنیادی فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ذاتی اثاثوں کو، جیسے آپ کا گھر ہے، گاڑی ہے، ان کو آپ کے کاروباری خطرات سے الگ کر دیتی ہیں۔ مطلب اگر کاروبار میں کوئی نقصان ہو، کوئی مقدمہ ہو جائے تو آپ کا گھر محفوظ رہے۔ اچھا، یہ تو اہم بات ہے۔ جی، اس کے علاوہ ذاتی ذمہ داری انشورنس، اور کچھ لوگ شادی سے پہلے مالی معاہدے، پری نپچول اگریمنٹس بھی کرتے ہیں۔ اور ٹیکس قوانین کو سمجھنا، وہ بھی اسی حفاظت کا حصہ ہے۔ بہت اہم حصہ ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ عام طور پر جو کمائی گئی آمدنی ہوتی ہے، ارنڈ انکم، یعنی جو نوکری سے تنخواہ ملتی ہے، جی، اس پر سب سے زیادہ ٹیکس لگتا ہے، جبکہ کچھ دوسری قسم کی آمدنیاں ہیں جیسے غیر فعال آمدنی، پیسو انکم، مثلا کرائے سے آمدنی، یا پورٹ فولیو آمدنی، پورٹ فولیو انکم، جیسے شیئر سے منافع، ڈیویڈنڈز، یا سرمایہ کاری پر منافع، کیپٹل گینز۔ ان پر ٹیکس کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ اب قوانین تو پیچیدہ ہیں، لیکن انہیں سمجھنا آپ کے پیسے بچا سکتا ہے۔ کتاب میں مالی مشاوروں، فائنینشیل ایڈوائزرز اور یہ جو ریٹائرمنٹ پلانز ہوتے ہیں نا، جیسے 401 کے امریکہ میں، ان پر بھی کچھ تنقید نظر آتی ہے۔ ہاں، مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اکثر مالی مشیر خود امیر نہیں ہوتے۔ اچھا، اور ان کے مشورے محدود ہو سکتے ہیں، یا بعض اوقات وہ ایسی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں جن میں ان کا اپنا کمیشن زیادہ ہو۔ اور 401 کے جیسے پلانز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان میں اکثر چھپی ہوئی فیسیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ آپ کی سرمایہ کاری کو بہت کم کر سکتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حکومتی پروگرام جیسے سوشل سیکیورٹی وغیرہ، ان پر بھی مکمل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ سب مصنف کے تجزیے ہیں، ان سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی پیسے کی حفاظت۔ اب تیسری مالی ذہانت، اپنے پیسے کا بجٹ بنانا، بجٹنگ یور منی۔ یہ تو لگتا ہے سبھی کرتے ہیں، مطلب خرچوں کا حساب رکھنا۔ ہاں، لیکن مصنف کے نزدیک بجٹ صرف خرچوں کا حساب رکھنا نہیں ہے، یہ امیر بننے کا منصوبہ ہے۔ امیر بننے کا منصوبہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، آمدنی آئی، خرچے نکالے، جو بچ گیا اسے بچانے کی کوشش کی۔ جی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن امیر ذہنیت کا بجٹ وہ الٹا کام کرتا ہے۔ الٹا کیسے؟ کلیدی اصول ہے، پہلے خود کو ادائیگی کریں، پے یور سیلف فرسٹ۔ پہلے خود کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو آمدنی ملے، سب سے پہلے آپ بچت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک مخصوص رقم الگ کر دیں، اسے ایک لازمی خرچ سمجھیں۔ اچھا، خرچ سمجھیں؟ جی، بالکل ایک بل کی طرح، اور پھر جو باقی بچے اسی میں گزارا کریں۔ لیکن اگر پیسے کم پڑ جائیں تو؟ مصنف کا مشورہ ہے کہ خرچے کم کرنے پر زور دینے کے بجائے آمدنی بڑھانے کے طریقے سوچیں۔ اچھا، یعنی یہ جو دباؤ پڑے گا نا کہ پہلے خود کو ادائیگی کرنی ہے، یہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ مزید کمانے کے راستے تلاش کریں۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی حربہ بھی ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ کتاب میں ایک بینٹلی کار خریدنے کی مثال بھی دی انہوں نے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً $2 لاکھ کی کار خریدنی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ نقد پیسے دیتے یا قرض لیتے، انہوں نے پہلے $2 لاکھ سے کوئی اثاثہ، کوئی ایسٹ بنایا،
اور اس ایسٹ نے اتنی آمدنی پیدا کی کہ وہ کار کی قسطیں اور دوسرے اخراجات آرام سے ادا کر سکے۔ واہ، یعنی ایسٹ نے لائبلٹی کی ادائیگی کی؟ بالکل، یہی تصور ہے کہ ایسٹس واجبات کی ادائیگی کریں، ایسٹس پے فار لائبلٹیز۔ یہ واقعی سوچ بدلنے والا نکتہ ہے۔ اچھا، چوتھی مالی ذہانت ہے اپنے پیسے کا لیوریج استعمال کرنا، لیوریجنگ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لیوریج کا سادہ مطلب تو ہے کم سے زیادہ حاصل کرنا۔ جیسے ایک لیور ہوتا ہے نا، تھوڑی طاقت سے زیادہ وزن اٹھا لیتا ہے۔ جی۔ مالی دنیا میں اس کا عام طور پر مطلب ہوتا ہے دوسروں کے وسائل استعمال کرنا، خاص طور پر دوسروں کا پیسہ، جسے او پی ایم کہتے ہیں، ادر پیپلز منی۔ اچھا، او پی ایم۔ جی، اس کو استعمال کر کے اپنی قوت خرید بڑھانا یا اپنی سرمایہ کاری کا حجم بڑھانا، جیسے بینک سے قرض لے کر کوئی بڑا گھر خریدنا یا کاروبار شروع کرنا۔ لیکن یہ تو خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اگر قرض واپس نہ کر سکے تو؟ بالکل، بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ لیوریج کے ساتھ کنٹرول ہونا لازمی ہے۔ کنٹرول؟ کس چیز پر کنٹرول؟ آپ کی جو سرمایہ کاری ہے اس پر کنٹرول، اس کی آمدنی پر، اس کے اخراجات پر، اس کے قرض پر۔ اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو لیوریج آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ مصنف نے مثال دی ہے ایک بڑے اپارٹمنٹ کمپلیکس کی جو انہوں نے خریدا۔ زیادہ تر پیسہ بینک کا تھا، او پی ایم، لیکن چونکہ ان کا اس پراپرٹی کے انتظامات پر، کرائے وصول کرنے پر، خرچے کنٹرول کرنے پر مکمل کنٹرول تھا، جی، اس لیے وہ اس لیوریج کو کامیابی سے استعمال کر سکے۔ یعنی صرف قرض لینا کافی نہیں ہے، اس پیسے کو صحیح جگہ لگانا اور پھر اس سرمایہ کاری کو چلانے کی اہلیت وہ بھی چاہیے۔ بالکل، کتاب میں آر او آئی اور آئی آر آر کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ آر او آئی تو عام فہم ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ آپ نے جو پیسہ لگایا اس پر کتنا منافع ملا فیصد میں۔ ٹھیک۔ آئی آر آر جو ہے، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، وہ تھوڑا پیچیدہ ہے، لیکن وہ سرمایہ کاری کے مجموعی منافع کو وقت کے ساتھ ناپتا ہے، اور اس میں بعض اوقات ٹیکس بچت جیسے غیر نقدی فائدے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ جو سمجھدار سرمایہ کار ہیں وہ آئی آر آر پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اچھا، وہ نیٹ ورتھ پر بھی زیادہ بھروسہ نہیں کرتے۔ نیٹ ورتھ پر کیوں نہیں؟ وہ تو بتاتی ہے کہ آپ کتنے امیر ہیں۔ ہاں، لیکن وہ اکثر اندازوں پر مبنی ہوتی ہے۔ آپ کے گھر کی قیمت آج کچھ ہے، کل کچھ اور ہو سکتی ہے۔ سٹاک کی قیمت بدلتی رہتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کیش فلو، یعنی پیسہ آ کتنا رہا ہے، اور کنٹرول، یہ زیادہ اہم چیزیں ہیں۔ سمجھ گئی۔ اور آخری پانچویں مالی ذہانت، اپنی مالی معلومات کو بہتر بنانا، امپروونگ یور فائنینشیل انفارمیشن۔ آج کل تو معلومات کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ اور اسی لیے یہ ذہانت شاید سب سے اہم ہے۔ اس انفارمیشن ایج میں صحیح معلومات آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے اور غلط معلومات سب سے بڑا خطرہ۔ تو اس میں کیا اہم ہے؟ اہم یہ ہے کہ آپ معلومات کی اقسام میں فرق کر سکیں۔ حقائق کیا ہیں، فیکٹس، لوگوں کی آراء کیا ہیں، اوپینینز، اصول کیا ہیں، رولز جیسے ٹیکس کے قانون، اور رجحانات کیا چل رہے ہیں، ٹرینڈز۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ معلومات آ کہاں سے رہی ہے، اس کا ماخذ کیا ہے۔ لازمی، کیا معلومات دینے والا قابل اعتبار ہے، کریڈیبل ہے؟ کہیں یہ گمراہ کن معلومات تو نہیں، ڈسیپٹیو انفارمیشن، جیسے سٹاک مارکیٹ میں وہ پمپ اینڈ ڈمپ اسکیم ہوتی ہے۔ ہاں، سنا ہے۔ کسی شیئر کی قیمت کو مصنوعی طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ عام لوگ خریدیں اور جو اصل لوگ ہوتے ہیں وہ بیچ کر نکل جائیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ کتاب میں ویتنام میں سونے کی خریداری کی ایک کہانی بھی ہے، وہ کیا بتاتی ہے؟ جی، وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک مقامی، بظاہر ان پڑھ لگنے والی بوڑھی خاتون وہ عالمی منڈی کو بھی سمجھ رہی تھی اور مقامی حالات کو بھی۔ اچھا۔ اور اس نے مصنف سے زیادہ بہتر فیصلہ کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف معلومات ہونا کافی نہیں، اسے سمجھنا، اس کا تجزیہ کرنا اور اسے صحیح وقت پر استعمال کرنا، یہ اصل ذہانت ہے۔ تاریخی چکروں کو سمجھنا، سائیکلز جیسے سٹاکس اور کموڈیٹیز کے درمیان ایک طویل مدتی تعلق ہوتا ہے، یہ بھی مستقبل کے اندازے لگانے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئیں 5 مالی ذہانتیں: زیادہ کمانا، پیسے کی حفاظت کرنا، بجٹ بنانا، لیوریج استعمال کرنا اور معلومات کو بہتر بنانا۔
اب اہم سوال یہ ہے کہ کوئی اپنی مجموعی مالی ذہانت کو بڑھا کیسے سکتا ہے؟ جی، کتاب اس کے لیے بھی کچھ عملی طریقے بتاتی ہے۔ ایک بڑا دلچسپ تصور وہ دماغ کے 3 حصوں کا دیتے ہیں۔ دماغ کے 3 حصے؟ جی، بایاں دماغ لیفٹ برین جو منطق، الفاظ، اعداد و شمار دیکھتا ہے۔ ٹھیک۔ دایاں دماغ رائٹ برین جو تخلیقی ہوتا ہے، تصویروں میں سوچتا ہے، بڑی تصویر دیکھتا ہے۔ اور تیسرا ہے لاشعور سب کانشس، یہ ہمارے جذبات کو، ہماری عادات کو اور ہماری بقا کی جو جبلتیں ہیں سروائیول انسٹنکٹس ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور مالی فیصلوں میں ان تینوں کا کیا کردار ہے؟ مصنف کے مطابق اکثر ہماری مالی ناکامی کی وجہ ہمارے لاشعوری خوف ہوتے ہیں۔ خوف؟ کیسے خوف؟ پیسے کھونے کا ڈر، ناکامی کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف۔ یہ لاشعوری خوف ہمارے منطقی فیصلوں پر جو بایاں دماغ کرتا ہے اور ہمارے تخلیقی فیصلوں پر جو دایاں دماغ کرتا ہے ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ تو مالی جینیس بننے کے لیے ان تینوں دماغوں میں ہم آہنگی پیدا کرنی پڑتی ہے تاکہ فیصلے خوف کی بنیاد پر نہ ہوں بلکہ منطق اور تخلیق کی بنیاد پر ہوں۔ یہ تو گہری بات ہے، نفسیات سے جڑی ہوئی۔ کتاب میں ماحول کی طاقت کا بھی ذکر ہے۔ جی بالکل، نیورو سائنس میں ایک تصور ہے مرر نیورونز کا۔ مرر نیورونز؟ جی، یہ ہمارے دماغ کے وہ خلیے ہیں جو ہمیں لاشعوری طور پر اپنے آس پاس کے لوگوں کے رویوں کو، ان کی عادات کو، یہاں تک کہ ان کی سوچ کو اپنانے پر مجبور کرتے ہیں۔ مطلب ہم نقل کرتے ہیں؟ بالکل، سادہ لفظوں میں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی مالی طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ایسے ماحول میں جو کامیابی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں؟ بالکل ایسا ہی۔ کتاب کہتی ہے کہ امیر، متوسط طبقے اور غریب لوگوں کی سوچ، ان کی گفتگو کے موضوعات، پیسے کے بارے میں ان کے رویے، یہ سب مختلف ہوتے ہیں۔ تو مشورہ یہ ہے کہ ایسا ماحول تلاش کریں جو آپ کی مالی ذہانت کو بڑھائے۔ یہ کوئی کلب ہو سکتا ہے، کوئی سیمینار ہو سکتا ہے، ایسے دوست ہو سکتے ہیں جو مالی طور پر باشعور ہوں۔ کام کی جگہ یا اسکول کالج؟ وہ ماحول ٹھیک نہیں؟ مصنف کے خیال میں اکثر یہ بہترین ماحول نہیں ہوتے کیونکہ وہاں اکثر خوف پایا جاتا ہے، محدود سوچ پائی جاتی ہے، بس نوکری کرنی ہے والی ذہنیت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، سیکھنے کے طریقوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا صرف کتابیں پڑھنا کافی ہے؟ نہیں، کتاب کون آف لرننگ کا حوالہ دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ہم پڑھنے یا سننے سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا کرنے سے ڈوئنگ یا مشق کرنے سے سیمولیٹنگ سے سیکھتے ہیں۔ یعنی عملی تجربہ؟ جی، عملی تجربہ سب سے مؤثر استاد ہے۔ اسی لیے شاید مصنف نے وہ کیش فلو بورڈ گیم بنایا تھا۔ کیش فلو؟ بالکل، وہ گیم آپ کو اکاؤنٹنگ اور سرمایہ کاری کے اصول ایک محفوظ ماحول میں کھیل میں کر کے سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اسی طرح وہ سیمینارز اٹینڈ کرنے، کوچنگ لینے یا بعض نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ٹریننگز کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ان سے عملی مہارتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، خاص طور پر لوگوں سے بات چیت کی مہارت، انٹرپرسنل انٹیلیجنس اور خود کو سمجھنے کی صلاحیت، انٹراپرسنل انٹیلیجنس۔ فیڈ بیک اور غلطیوں سے سیکھنا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ۔ دیکھیں، زندگی ہمیں مسلسل فیڈ بیک دے رہی ہے۔ ہمارا بینک اکاؤنٹ کا بیلنس ایک فیڈ بیک ہے، ہماری سرمایہ کاری کا نتیجہ ایک فیڈ بیک ہے۔ صحیح۔ کامیاب لوگ اس فیڈ بیک کو سنتے ہیں، چاہے وہ اچھا نہ لگے، اور اس سے سیکھتے ہیں۔ غلطیاں کرنا وہ سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے۔ اہم یہ ہے کہ غلطی سے سبق سیکھا جائے۔ اور آخر میں ایک بات تھی کاروباری بننے کے لیے جرت کی۔ ہاں، مصنف کہتے ہیں کہ اکثر جو کامیاب کاروباری ہوتے ہیں نا، ان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی جہالت۔ جہالت مطلب یہ کہ وہ حد سے زیادہ سوچ بچار نہیں کرتے، اوور تھنکنگ نہیں کرتے، بس کر گزرتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے بہت ساری جرت، کریج، خطرہ مول لینے کی ہمت، پہلا قدم اٹھانے کی ہمت۔ یعنی اصلی دنیا میں اچھے گریڈ سے زیادہ جرت کام آتی ہے۔ مصنف کا تو یہی ماننا ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو رابرٹ کیوساکی کی کتاب کے مطابق مالی ذہانت صرف پیسہ کمانا نہیں ہے۔ جی نہیں، بلکہ یہ 5 مختلف صلاحیتوں کا ایک مجموعہ ہے: کمانا، حفاظت کرنا، بجٹ بنانا، لیوریج استعمال کرنا اور معلومات کو بہتر بنانا، اور ان سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا کہ پیسے کے اصول اب بدل چکے ہیں، وہ پرانے مشورے شاید اب کافی نہ ہوں۔
مالی آئی کیو بڑھانا ایک مسلسل سفر ہے جس میں علم حاصل کرنا ہے، اپنے اندرونی خوف پر قابو پانا ہے، صحیح ماحول میں رہنا ہے، عملی تجربہ کرنا ہے اور اپنی غلطیوں سے، اپنی کامیابیوں سے جو فیڈ بیک مل رہا ہے اسے سیکھنا ہے۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے آج کا آخری خیال شاید یہی ہے کہ ذرا سوچیں، کیا آپ آج بھی پیسے کے انہی پرانے اصولوں پر چل رہے ہیں جن پر شاید ہماری پچھلی نسلیں چلتی تھیں؟ آپ کی اپنی مالی صورتحال آپ کو کیا سگنل دے رہی ہے؟ کیا فیڈ بیک مل رہا ہے؟ کون سے ایسے لاشعوری خوف ہیں جو آپ کو بہتر مالی فیصلے کرنے سے روک رہے ہیں؟ اور کیا آپ کا ماحول، آپ کے آس پاس کے لوگ، وہ آپ کی مالی ذہانت کو بڑھا رہے ہیں یا دبا رہے ہیں؟ جی، یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا شاید سب کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یقیناً۔ اس تفصیلی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔